عمرے کا ارادہ بن جائے تو پہلا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھا جائے گا، پاکستان کے حساب سے رکھا جائے گا؟ دیکھیں، آپ دنیا کے جس خطے کے اندر ہوں وہاں کی رویت کے حساب سے آپ روزہ رکھیں گے. جو اعلان ہوگا وہاں کی رویت کا اس کے حساب سے روزہ رکھیں گے. تو اگر آپ پہلے روزے کے دوران پاکستان میں تو پاکستان کے حساب سے رکھیں گے، اور اگر پہلے روزے کے اندر سعودی عرب میں ہے تو سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے. البتہ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ شروع کر دیا، مثلا آپ نے سعودی عرب میں شروع کیا اور آپ کی عید پاکستان کے اندر آئی، اور جب آپ نے حساب کیا تو آپ کے روزے 28 بنے، تو پھر ایک روزے کی آپ قضا کریں گے، کیونکہ 28 تو کسی مہینے میں نہیں ہوتی، کم سے کم 29 ہوتی ہے. تو اگر آپ نے شروع سعودیہ میں کیا اور عید پاکستان میں آنے کی وجہ سے، یا سعودیہ میں شروع کریں گے تو پاکستان میں تو بعد میں ہوتا ہے، تو عید تو 28 نہیں بنے گا. پاکستان میں شروع کیا اور عید سعودیہ میں آ گئی، اس میں 28 بننے کا امکان ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک روزہ آپ دوبارہ رکھیں گے. یہی مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پاکستان کے اندر جو فرق ہوتا ہے رویت کا. اگر کسی نے روزہ اسلام آباد میں شروع کیا اور اگر فرق سے رویت میں فرق ہوا پشاور کی، اور عید جا کے پشاور میں کی اور روزے 28 بنے، تو ایک روزہ اور رکھیں گے. لکھا ہے کہ I am a student of Islamic banking. A lot of my teachers criticize it more than they teach it, whereas the ulama have difference of opinion regarding this Islamic banking. یہ اس پر اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیلی گفتگو یہاں پہلے کی بھی ہے، اور آئندہ بھی کسی وقت میں اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ ان مختصر سوالوں کے اندر ممکن نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ کسی وقت میں ہم ڈیٹیل سیشن رکھیں گے، اس میں انشاءاللہ اس کے جوابات آئیں گے. اگر کسی خاتون کے روزے کے دوران پیریڈ شروع ہو گئے تو وہ اس دن کا روزہ قضا رکھے گی؟ جی ہاں، جس دن کا روزہ شروع کر دیا تھا تو ظاہر بات ہے وہ اس میں شامل ہوگا، اگر افطاری سے پہلے اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور انہوں نے لکھا ہے کیا روزے کی حالت کے اندر سرما لگایا جا سکتا ہے؟ روزے میں سرما لگایا جا سکتا ہے. ایسی چیز جو معدے تک نہ پہنچاتی ہو غذا کو یا دوا کو، تو وہ استعمال ہو سکتی ہے. ایکس رے یا ای سی جی کا کیا حکم ہے روزے کے دوران؟ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ای سی جی، ایکو، بلڈ ٹیسٹ، یہ سارے کے سارے کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اس کے اندر معدے تک کوئی غذا نہیں جاتی اور دوا بھی نہیں جاتی. لیکن کان یا ناک کے اندر دوا ڈالنے سے روزے کے اندر، کان میں یا ناک میں، کیونکہ ان کے رستے ہیں معدے تک جانے کے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کس قسم کے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ جس مریض کی تکلیف، ہمارے ہاں 2-3 چیزوں کے اندر لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، عام طور پر دیکھا جا رہا ہے، پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی، اب زیادہ. نماز میں بے احتیاطی یہ کرتے ہیں کہ قیام اور رکوع سجود پہ قدرت کے باوجود بعض لوگ کرسی کا استعمال کرتے ہیں صرف سہولت کے لیے. اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اسی وقت اس کا استعمال ہو جب واقعی معذوری ہو جائے، واقعی انسان کے لیے ممکن نہ ہو، مشکل ہو، اس کے لیے بہت شدید تکلیف ہوتی ہو. عام حالات کے اندر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی پوری نماز پڑھے. ہم نے اپنے اساتذہ کو ایسی تکلیف دہ حالتوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. ہمارے استاد جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہ، ہم نے ان کی نماز ہم دیکھتے تھے، ان کو سجدے سے کھڑے ہونے کے اندر اتنا وقت لگتا تھا. جب سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اس کے بعد وہ 3-4 قسطوں کے اندر کھڑے ہوتے تھے، لیکن نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور کبھی کرسی پر نہیں بیٹھے، تمام تکلیف کے باوجود. اس لیے اللہ یہ کہ تکلیف بہت بڑھ جائے، برداشت سے باہر نکل جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی. ایک اس میں، اور ایک روزہ چھوڑنے کے اندر وہ ڈاکٹر معمولی سی ہدایات کوئی دے دیں، کوئی معمولی سی، بعض ڈاکٹر خود بھی روزے نہیں رکھتے اور مریضوں کو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزے چھڑواتے رہتے ہیں. تو اس لیے جب تک صحیح طریقہ پتہ نہ ہو کہ روزہ رکھنے سے 2 کام ہوں گے، یا تو مرض میں اضافہ ہوگا، بہت زیادہ مرض بڑھ جائے گا، اور یا یہ ہے کہ ناقابل برداشت تکلیف ہو کسی کو، اس صورت کے اندر وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، بعد میں رکھے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض پائلٹوں کو طبی ہدایات کی بنیاد پر ڈاکٹروں کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کا کہا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسی پر یہ ہے کہ اگر نقصان کا غالب گمان ہو، اس بات کا اندیشہ ہو کہ واقعتاً کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس کے روزہ رکھنے کی صورت کے اندر، تب تو وہ پائلٹ قضا کر سکتا ہے، لیکن صرف احتیاط کی بنیاد کے اوپر نہیں. یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی کر دی ہے کہ پاکستان سے باہر روزہ شروع کیا تو پاکستان آیا تو روزے پورے نہیں. دیکھ لیں 29 روزے پورے ہونے چاہیے. آپ کہاں شروع کریں کہاں ختم کریں، شروع اور ختم جہاں پر بھی جو رویت جو اعلان ہو جائے، یہ اجتماعی معاملات ہیں، یہ انفرادی نہیں ہے.
اور ہم اپنے شرعی دلائل کی بنیاد پر اور اپنی رائے کی بنیاد پر صوبہ سرحد کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والے اعلانات کو درست نہیں سمجھتے، اور اس پر ہماری مستقل رائے ہے اور اس پر ہمارا شدید اختلاف ہے ان علماء سے کہ جو وہاں پر، کیونکہ ہمارے نزدیک ان کو اعلان کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہاں اعلانات ہوتے ہیں، اور بہت ہم نے اسی کوشش بھی کی ہے کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی بھی کوشش جاری ہے کہ اس کو پاکستان میں عید اور روزہ ایک تاریخ کو آئے، لیکن اس کے عام بندے کی اس کو غلط سمجھنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہاں پر ہے اور اگر اعلان ہو جائے اجتماعی طور پہ تو وہ روزہ رکھے۔ اب وہ اس کی ذمہ داری اگر وہ غلط ہے تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اعلان کیا ہے، عام بندے پر نہیں ہے۔ لیکن روزہ انفرادی معاملہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی ایک جگہ پہ رہو، فالو کسی اور جگہ کو کر رہا ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جس جگہ رہا ہے ادھر کی عید اور اعلان کو فالو کرے، یہ اجتماعی چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں اتنا بدنما منظر ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر کچھ لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی عید ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرکزی رویت الحال کمیٹی کے اوپر فیصلہ کریں، روزہ رکھیں گے، عید کریں گے۔ کچھ کہتے ہیں مقامی رویت الحال کمیٹی، تو 2 بھائیوں کا روزہ ہوگا، 2 بھائیوں کی عید ہے۔ یہ کیسی عید ہوگی آپ سوچیں جس کے اندر گھر کے کچھ لوگوں کا روزہ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اعلانات جو ہوتے ہیں اس جو نہیں ہونے چاہیے۔ بس ایک ریاست کی طرف سے جن لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے انہی کے اعلان کے اوپر روزہ رکھنا چاہیے، انہی کے اعلان کے اوپر عید کرنی چاہیے۔ اگر اس میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ خود ہیں قیامت کے دن، عوام تھوڑی ہے۔ کسی آدمی نے ریڈیو یا مؤذن کی وقت سے پہلے اذان دینے پہ روزہ افطار کر لیا تو اس پر قضا لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی، چاہے ریڈیو کا اعلان ہو یا مؤذن کا اذان ہو، اگر وہ وقت سے پہلے دے دی اس نے اور کسی نے اس کے اوپر روزہ توڑ دیا، اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ ناپاکی کی حالت کے اندر سحری کھانے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اس لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم پاک نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ناپاکی کی حالت کے اندر سحری کرنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، انسان سحری کر سکتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے اپنا غسل کر لے، تہجد کے لیے کر لے، لیکن اس کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کتنے برس کا بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ بالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اب اگر وہ 13 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا تو 13 سال میں پڑھا سکتا ہے، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوگا تو 15 سال میں پڑھائے گا۔ نابالغ بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں انگلینڈ میں جس جگہ رہتا ہوں تو وہاں پر 2 منزلہ عبادت خانہ ہے اور تعمیر کے وقت شرعی مسجد کی نیت نہیں کی گئی تھی، لہذا جو حضرات کام پر جاتے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے ایک منزل میں ایک جمعہ اور عید ہوتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد دوسری منزل میں ایک اور جمعہ اور عید ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اور 2 الگ الگ جمعے پڑھانے پڑ جائیں اور 2 الگ الگ عیدیں کرنی پڑ جائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ ذبح ہونے سے پہلے زندہ جانوروں کی قربانی کے کھال کی قیمت لگا دی جائے تو کہ یہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ذبح کرنے سے پہلے جانور کی کھال کو بیچنا جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو ذبح کرنے سے پہلے بیچنا، یعنی آپ زندہ جانور کی کھال نہیں خرید سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس ٹائم میں وہ بندہ اس کا قبضہ دینے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا۔ تو اگر آپ اسے کہیں کہ مجھے کھال دے دو تو کھال تو نہیں دے سکتا جب تک وہ اس کو ذبح نہیں کرے گا اور کھال اتارے گا نہیں۔ کھال اتارنے کے دوران کھال کی کوالٹی کے اندر فرق آ سکتا ہے۔ آپ نے کھال دیکھی، بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کو جانور کی، آپ نے خرید لی، اور جب کسائی نے آپ کو اتار کے دی تو اس کے اندر 500 ٹک لگے ہوئے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ اس پہ جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی جو بیوعات شریعت نے ہر اس چیز کا رستہ روکا ہے جس سے 2 بندوں کے اندر جھگڑا ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں، ہم فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مفضی للنزاع، وہ چیز جو جھگڑے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ جب کھال اتر جائے، اب آپ کے سامنے ہے، اس میں ٹک لگے ہوئے ہیں، نہیں لگے ہوئے ہیں، صحیح طرح اتاری ہے، کھال اتاری ہے یا ساتھ گوشت بھی اتارا ہے، تو یہ سب دیکھ کر آپ کھال کی قیمت لگائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر کھال کی قیمت دوسری سے مختلف ہوتی ہے جب وہ لوگ لگاتے ہیں، ان چیزوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ عورت کو اپنے گھر میں بھائیوں اور والدین کے سامنے، والد کے سامنے سر ڈھانپنا چاہیے یا نہیں؟ سر کھلا رکھنے میں گناہ گار ہوگی یا نہیں؟ گھر میں دوپٹہ لینا چاہیے، حیا کے تقاضوں کے اندر یہ داخل ہے کہ عورت کا سر ڈھانپا ہوا ہو، لیکن اگر
محرم رشتہ داروں کے سامنے اس کا سر، محرم رشتہ داروں باپ بھائی ماموں چچا کے سامنے اگر اس کا سر کھل جائے تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ پاکستان میں جتنی زمینیں ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں تھیں جن پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر اپنے وفادار خانوں اور وڈیروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب پوچھنا کیا ہے کہ شرعی طور پر ہم ان وڈیروں اور خانوں سے زمینیں واپس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ اصل میں جب کسی زمین کے اوپر کسی کی باقاعدہ حکومت قائم ہو جائے اور وہ زمین قومیہ لی جائے تو اس کے بعد پھر پچھلی ملکیتیں اس کے اوپر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب ان زمینوں پر جو انگریزوں کی طرف سے اپنے وفاداروں اور جانثاروں کو تقسیم کی گئی تھی ان کے اوپر دوبارہ قبضہ کرنا عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوال جو ہے نا جی، یہ اصلاحی مجالس کے سوالات ہیں، اس میں کریں ہم صرف فقہی سوالات۔ بیوی اور لونڈی میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیا لونڈی کی اولاد وراثت کا حق رکھتی ہے؟ جی ہاں، لونڈی کی اولاد سے بھی نسب جاری ہوتا ہے، وراثت ملتی ہے۔ باقی فرق یہ ہوتا ہے کہ اور وہ لونڈی بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، وہ ام ولد کہلاتی ہے، وہ بک نہیں سکتی آگے۔ باقی یہ لونڈی غلام کیا تھے، کیوں تھے، اسلام نے اس کو کیوں جاری رکھا تھا، اس میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں لائی گئی اس نظام کے اندر، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بات چیت ہوتی ہے جس کا اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ کسی وقت میں اگر جمعے موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ لونڈی غلام کا کنسیپٹ کہاں سے آیا تھا اور اسلام کے زمانے کے اندر اس کا تصور کیا رہا، کیسے وہ چلتا رہا، اس وقت اس کی حیثیت کیا ہے اور مستقبل کے اندر آنے والے وقتوں کے اندر اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، اس میں شرعی امکانات کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں۔ میری تنخواہ 81,000 روپے ہے، ٹیکس کاٹ کر مجھے 74,000 روپے ملتی ہے، مجھے 74,000 ملتی ہے، کوئی بچت نہیں ہوتی، کیا مجھ پر زکوٰۃ ہے؟ آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ بچت پر ہوتی ہے۔ ایک مفتی صاحب کا نام لکھا ہے کہ ان کے مطابق، دیکھیں مجھے نام نہ لکھ کر دیا کریں کسی کا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس سے مسئلہ پرسنل سا ہو جاتا ہے، آپ ویسے ہی بتائیں کسی نے یہ لکھا ہے۔ تو ایک مفتی صاحب کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مرد عورت کو مار سکتا ہے، پھر ایک آن لائن فتوے کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ اس طرح مار سکتا ہے کہ تکلیف نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمبولک بیٹنگ کی اجازت ہے۔ تو اگر مجھے یاد ہے تو ایک صحابی نے کسی صحابی سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مسواک سے ہلکی سی مار سکتا ہے جس سے تکلیف نہ ہو، تو ایسی کون سی مار ہے جس میں تکلیف نہ ہو؟ اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی مار ہوتی ہے جس کے اندر انسان کو خود پتہ چلتا ہے کس مار کی تکلیف ہے اور کس مار کی نہیں ہے۔ یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے، آپ کو یاد ہوگا، چونکہ اس کے بارے میں قرآن کی واضح صریح آیت ہے، یہ تو کوئی علماء کا اجتہاد نہیں ہے کہ علماء نے اپنی طرف سے بات نکالی ہے، یہ تو قرآن کی صریح آیت ہے، اس میں تو حدیث موجود ہیں کہ تنبیہ کے طور پر مرد چونکہ گھر کا حکمران ہے، اگر وہ کسی اخلاق کے اندر کوئی خرابی محسوس کرے، کوئی ایسی چیز محسوس کرے، غیر معمولی نافرمانی، تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ 5 مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل ہوتی ہے، اس نے جو تعبیر اختیار کی تھی وہ تھی ہلکا پھلکا تشدد کہا تھا اسے، جس سے بڑا مذاق بھی بنا سوشل میڈیا کے اوپر، اس لفظ کو بہت زیادہ لوگوں نے بعد میں ایکسپلائٹ کیا۔ تو وہ انہوں نے یہ 5 مکاتب فکر کے علماء نے نصوص کی وجہ سے، جو قرآن اور سنت میں نصوص موجود ہیں، اس بات کا کہا تھا کہ اس بات کی شرعاً، لیکن یہ مار ایسی نہیں ہونی چاہیے جو انتہائی جو خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، اس قسم کی نہیں، تنبیہ کے طور۔ اس طرح اولاد کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو باپ اپنے اولاد کی تعدیب کا مطلب ہوتا ہے اس کو ادب سکھانے کے نقطہ نظر سے، اگر کوئی کوڑا یا ڈنڈا یا کوئی مارنے والی چیز لٹکا کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں، تو اس کی وہ ہے۔ جب پرانے زمانے میں لونڈی رکھنے کی، آج لونڈیوں کے مسائل لوگوں نے پوچھے ہیں بہت زیادہ، لونڈی رکھنے کی اجازت تھی تو اس میں سے جو بچے ہوتے تھے ان کی شرعی حیثیت کیا تھی، جائیداد میں حصہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ بالکل وہ بچے جو ہیں وہ ثابت النسب ہوتے تھے اور اس میں اور کسی آزاد عورت کے بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ زکوٰۃ لینے کے لیے کون سی شرائط ضروری ہیں؟ پچھلے جمعے اس کے اوپر تفصیلی بیان ہوا، آپ نے سن لیا ہوگا کہ صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے، اور صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 40,000 روپے سے زیادہ کی کسی بھی شکل کے اندر سیونگ نہیں ہونی چاہیے، کیش، جولری یا کوئی اور سامان تجارت اس کے پاس اس مقدار کا ایسا ہو اس میں سال گزر جائے، البتہ اگر سامان ضرورت اس میں شامل نہیں ہے نصاب کے، ضرورت کے سارے اموال۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔
أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.